ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو دنیا میں ایسا عظیم انقلاب رونما ہوا جس نے دنیا کی تہذیب و تمدن کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ دنیا کے دکھیاروں، یہاں کی بیواؤں، یتیموں کو جس کا انتظار تھا، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا رحمت للعالمین بنا کر۔ ایسی عظیم نعمت جس دن ملی، اس دن کو مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک خوشی کے روپ میں مناتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، پیدائش کے واقعات ہوں اور آپ کی سیرت اور آپ کے مناقب و فضائل کو بیان کیا جائے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ خود قرآن کریم سے اس کی اصل ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیات کریمہ میں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، ان کی پیدائشوں کا ذکر کیا ہے۔ خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، کئی انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور نبی کا ذکر کرنا یہی تو میرے بھائی میلاد ہے۔ لیکن ہمارے دور کی حرمہ نصیبی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ رسول کا میلاد منایا جائے یا نہ منایا جائے، رسول کی ولادت پر خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی مسلک سے اوپر اٹھ کر اور تعصب کی اینک کو ہٹا کر اگر آپ بالکل کامن اور نارمل انداز میں ہو کر آپ اگر یہ سوچیں اور اس پر غور کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہوگی کہ رسول علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اگر مسلمان نہ منائیں گے تو اور کون منائے گا؟ قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں جب بھی کوئی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ، خوب خوب چرچے کرو۔ وہ نعمت اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ نعمت جاہ و مرتبے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، دولت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے اس پر خوشی مناؤ، یہ قرآن نے کہا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ تو یہ ان کا رحمت ہونا ایسی عام بات ہے جس کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو پورے یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملائیے۔ ایک طرف اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو جب بھی انہیں کوئی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں منائیں، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت میں نے اپنے نبی کو بنایا۔ تو گویا قرآن سے یہ ثبوت مل گیا کہ نبی جب سب سے بڑی رحمت ہے اور ہر رحمت پر خوشی منانا چاہیے تو حضور کے آنے پر بھی خوشی منائی جائے۔ لیکن اس خوشی کا انداز کیا ہو، قرآن نے اسے مقید نہیں کیا۔ خوشی کیسے منائی جائے تو شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر جائز طریقے اپنا کر رسول کی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ جھنڈے لگانے کی شکل میں، لائٹنگ کرنے کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، نئے کپڑے پہننے کی شکل میں، یا فقیروں کو کھانا کھلانے کی شکل میں، لنگر تقسیم کرنے کی شکل میں۔ قرآن نے مقید نہیں کیا۔ یہاں پر ہم اپنے ان کرم فرما حضرات سے گزارش کرتے ہیں جن کو عید میلاد النبی سے اعتراض ہے، میرے بھائی آپ کو طریقہ خوشی سے اعتراض اگر ہے، آپ جھنڈے مت لگائیے، آپ جلوس میں شریک مت ہوئیے، مگر یہ تو ہونا چاہیے کہ اس دن آپ کو دلی خوشی نصیب ہو، خوشی حاصل ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے خیالات اور ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان پر اس دن ایک نحوست سی سوار ہوتی ہے اور وہ خوش ہونے کے بجائے ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا غم ان کو ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں میرے بھائی۔ تو قرآن کریم سے یہ ثبوت مل گیا کہ رسول کے آنے پر چونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، خوشیاں مناؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو اپنی پوری زندگیاں ہی اپنے رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزار دی۔ ان کی ہر ادا کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ صحابہ کرام کس انداز میں رسول کی ولادت اور آپ کی پیدائش مناتے تھے، اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس وقت میں صرف ایک حدیث
کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی اور امام بیہقی نے شعب ایمان میں بھی اس کو ذکر کیا، مگر میں اس وقت یہ مسلم شریف کی جلد ثانی سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس کا صفحہ 346 ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ مولا تو نے ہمیں اتنا پیارا حبیب عطا فرمایا، اور گویا صحابہ کرام اس وقت جو کہہ رہے تھے، منظوم لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائے، آنے کے بعد حضور نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، یہ جلسہ جو تم کر رہے ہو کس طریقے کا ہے؟ صحابہ نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور آپ کی شکل میں نبی دے کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ حضور اس بات سے اتنا خوش ہوئے، حضور نے فرمایا واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لو پھر اپنا انعام بھی لیتے جاؤ۔ حضور کہتے ہیں اتانی جبرائیل، صحابہ تم تو یہاں مسجد میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس مکین سدرۃ المنتہا جبریل امی آئے، اور آنے کے بعد فاخبرنی، جبریل نے مجھے آ کر خبر دی، بتایا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر جو تم میری تعریف و توصیف بیان کر رہے ہو، میرے آنے کا ذکر کر رہے ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تمہارے اوپر رشک فرما رہا ہے۔ تو جب رسول کی ولادت کی خوشی منانا، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنا، یہ اتنا پیارا عمل ہے جس پر خود رب تبارک و تعالی رشک کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔